مجھے کہا گیا تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے کچھ آپ سے بات کروں. چلیے ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا عبدالحی صاحب سے اس موضوع پر میری بات ہو رہی تھی. ابھی چار بات کرتے ہیں کہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے تعلق سے بیٹھا جائے, ایک بحث کی جائے, اور تاکہ ہمارے طلبہ آنے والے دنوں میں قوم کی نمائندگی کر سکیں, ملک کی نمائندگی کر سکیں, اپنا گھر بھی چلا سکیں, اپنا ملک بھی چلا سکیں, اپنے سماج سے بھی سمجھ سکیں اور دنیا کو بھی سمجھ سکیں. اسی تعلق سے بھی بات ہو رہی ہے. تو واقعی تعلیم کا ہماری زندگی میں اور خاص طور سے وہ تعلیم جو ہمارے اندر تربیت پیدا کرتی ہے, ہمارے اندر شعور پیدا کرتی ہے. آپ کے اندر اگر تربیت نہیں ہے, آپ کے اندر اگر شعور نہیں ہے, تو تعلیم اس کمی کو نہیں پورا کر سکتی. لیکن اگر آپ تربیت یافتہ ہیں, آپ کے اندر شعور ہے, تو تعلیم کی کمی تربیت ڈھانپ لے گی. تو ایسے اس طرح کی تعلیم جو ہمارے اندر شعور پیدا کرے, جو نتیجہ لے کے سامنے آئے, جس کے ذریعے ہم ملک کی سماج کی خدمت کر سکیں. آپ اگر مطالعہ کریں گے اور جائیں گے گہرائی میں دیکھیں گے تو اسلام نے وہ مذہب جسے ہم مانتے ہیں, جس پہ ہم عمل کرتے ہیں, تعلیم کی طرف بڑی رغبت دلائی ہے, بڑی رغبت دلائی ہے. احادیث میں اس کا کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے, قرآن میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. اقرأ باسم ربک الذی سے شروعات ہوتی ہے, علم الانسان ما لم یعلم سے شروعات ہوتی ہے, هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی بات ہوتی ہے. اطلبوا العلم من المهد الى اللحد کی بات ہوتی ہے. ہمارے مذہب میں جگہ جگہ پر ہمیں علم حاصل کرنے کی رغبت دلائی گئی. اور ایک بات یاد رہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ہماری سوچ بن گئی ہے کہ جب ہم 30 برس کے ہو جائیں تب کیا پڑھیں. ایسا نہیں ہے. کاروبار کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ جہاں سے شروع کرتے وہی بہتر ہے. ایسے بہت سارے کاروباری لوگ دنیا میں ان کی تاریخ ملتی ہے. علی بابا جو دنیا کی سب بڑی کمپنیوں میں سے ایک آتی ہے, اس کے مالک نے کاروبار کی شروعات 50 برس کی عمر میں کی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ علم ہر عمر میں, یہاں تک کہ جو 50 برس کے لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں, مطالعہ کرتے رہیں, جانتے رہیں, سیکھتے رہیں. آپ جتنا زیادہ جانیں گے, آپ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے, آپ اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں گے. چاہے وہ میدان معاش کا میدان ہو, چاہے وہ میدان سیاسی میدان ہو, چاہے وہ میدان سماجی میدان ہو, چاہے وہ میدان اور ہنر کا میدان ہو, ٹیکنیکل فیلڈ کا میدان ہو. آپ جتنا زیادہ جانیں گے, آپ اتنے ہی زیادہ اندر سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے. جانکاری ہی آپ کو طاقتور بناتی ہے, دوسرے لوگوں سے الگ کرتی ہے. قرآن خود کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جو مطالعہ کرتے ہیں, وہ اور جو مطالعہ نہیں کرتے, جو پڑھتے نہیں, وہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہاں دولت کی بات نہیں کی قرآن نے, آپ کے طاقت کی بات نہیں کی قرآن نے, آپ کے جاہ و جلال کی بات نہیں کی قرآن نے. اگر فرق پیدا کیا تو صرف علم کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر فرق ہے. ایک پڑھنے والا اور ایک نہ پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پڑھنے والا آدمی, اس کی عزت, اس کا مرتبہ آپ کے سماج میں, آپ کے معاشرے میں بھی زیادہ ہے.
اللہ کے نزدیک بھی زیادہ۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے جس کی طرف ہمارا مذہب، ہمارا قرآن ہمیں رغبت دلاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے بہت سارے ماہرین، اس کے علاوہ بھی لوگ، نیلسن منڈیلا ہی ایک بات لکھتا ہو، کوٹ کرتا ہو، کہتا ہے کہ تعلیم ایک ایسا اتنا بڑا ہتھیار ہے جس کا استعمال کر کے آپ پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ وہ تعلیم ہے۔ دھن دولت آپ کسی بھی عمر میں کما سکتے ہیں۔ آج سے آپ محنت کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے آپ 2-4 ہزار، 10-20 ہزار، 10-20 لاکھ، 50 لاکھ، 5 کروڑ بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن علم، اس کے لیے آپ کو ایک ترتیب، ایک سسٹم سے شروعات کرنی ہوگی، اس کو حاصل کرنا ہوگا۔ آج جامعہ سلفیہ آپ کے پاس چاہے جتنی زیادہ دولت ہو جائے، چل کے یہاں نہیں آئے گا، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ چاہے آپ نیپال کے راجا ہو جائیں، چل کے یہاں نہیں آئے گا، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ لیکن دولت آپ کے پاس چل کے آ سکتی ہے۔ علم حاصل کرنا وقت پر بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے طلبہ جو زیر تعلیم ہیں، وہ اس عمر کو غنیمت سمجھیں کہ آپ روپیہ اور پیسہ کسی بھی موقع کسی بھی وقت کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج یہ قیمتی وقت آپ نے ضائع کر دیا، آپ نے نقصان کر دیا، تو پھر جامعہ سلفیہ چل کر کے اندام سننا میں نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہاں چل کے نہیں آئے گی۔ لیکن کاروبار کی شروعات کرنے کی آپ جس عمر میں چاہیں کر لیں گے، جس وقت چاہیں گے آپ کر لیں گے۔ تو طلبہ سے خاص طور سے میری یہ گزارش ہے کہ اس اہمیت کو سمجھیں، اس اہمیت کو جانیں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، محنت کریں اور پڑھیں، کیونکہ آنے والا دور یہ بہت ہی کمپٹیٹو دور ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، تو آپ آنے والے دنوں کے چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتے، آنے والے دنوں کے مسائل کا سامنا آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اسی ہتھیار سے آپ لوگوں سے لڑ سکتے ہیں، لوگوں سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، سیاسی بحث کر سکتے ہیں، معاشی بحث کر سکتے ہیں، سماجی بحث کر سکتے ہیں، ٹیکنیک اور ہنر کی دنیا میں آگے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ترکی کی نظیر میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، 8 کروڑ کے آس پاس کی آبادی ہے وہاں کی، 200 یونیورسٹیز ہیں، 200 یونیورسٹیز۔ انڈیا کی آبادی 150 کروڑ ہے، 1000 یونیورسٹیز، یعنی ریشیو میں کئی گنا زیادہ۔ آج ترکی دنیا کا ڈرون سپر پاور کنٹری ہے، ہنر میں بھی آگے ہے، علم و فن میں بھی آگے ہے۔ آج فائٹر پلینس میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ تو آپ کو خاص طور سے ہمارے طلبہ کو ہر فیلڈ میں جا کے محنت کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا، قوم کے لیے محنت کرنی ہوگی، ملک کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی، بحیثیت اس دیش کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے بھی اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور یہ ذمہ داری آنے والی نسل پہ ہے، اس پر توجہ دینی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ اور 2-4 باتیں جو ہمارے یہاں بڑی عام ہیں، وہ یہ، جب بھی میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے جو ہم گارجینس ہیں، کہ ہم خود مطالعے کے شوقین نہیں ہیں۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لے، لیکن ہمارے گھر میں 4 کتابیں نہیں ہیں، جبکہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، تو جس زبان میں جانتا ہوں اس زبان میں کم سے کم 2-4 کتاب یا کم سے کم 1 کتاب مہینے میں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ اگر گارجینس، ہمارے اپنے لوگ اگر گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول بنائے تو اس ماحول کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑے گا۔ ہم سال میں 1 کتاب نہیں پڑھنا چاہتے اور ہماری سوچ ہوتی ہے ہمارے بچے 1000 کتاب پڑھ لیں، کیسے ممکن ہے؟ بچے تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ان سے اثر لیتے ہیں کہ ہمارے باپ کا کریا کلام، ان کی کارکردگی گھر میں کیا ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ پڑھائیں گے، چاہے ہندی میں پڑھائیں گے، چاہے اردو میں پڑھائیں گے، جو زبان آپ کو آتی ہے، تو یہ آپ یہ طے جانیے کہ جو آپ اپنے بچوں کو
ये कहते हैं स्कूल जाओ, पढ़ने जाओ, मारते हैं, पीटते हैं, उससे ज्यादा असर अपने अंदर बदलाव लाने से आपके बच्चों को होगा। तो जहां तलबा की एक जिम्मेदारी है, वही हमारी और आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि हम पढ़ने लिखने के माहौल को आगे बढ़ाएं। अभी निसाब तालीम मन लगता है कार्यक्रम हो रहा है, मैं चाहूंगा टाइम ज्यादा हो रहा है और इसलिए मैंने मौलाना से पूछ लिया। अभी ये बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम हमारे उलमाए कराम आज इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि निसाब पर असर नौ गौर किया जाए, निजाम पर, निजाम तालीम पर बहस की जाए, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ सिलेबस को नए तरह से मरतब किया जाए ताकि हमारे तलबा, हमारे आने वाली नस्ल हर तरह के मसाइल का सामना कर सके, चाहे वो मसाइल किसी भी तरह के हों, चाहे हुनर की दुनिया के हों, चाहे सियासत की दुनिया के मसाइल हो, चाहे मास की दुनिया के मसाइल हो, उससे लड़ सकें, उसका सामना कर सकें। आज बड़ी खुशी हुई कि वाकई हमारे उलमाए कराम इसकी तरफ धीरे धीरे एक मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं इस मसले को कि अब हालात के हिसाब से सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड सिलेबस ऑफ एजुकेशन को बदलना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे हर मैदान में डिबेट करने में माहिर हो, हर सवाल का जवाब देने में वो सक्षम हो, हुनर हो उनके पास। आज ये कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे शुरुआत हो रही है इसकी। बहरहाल ये कहना गलत होगा जो लोग कहते हैं कि मदरसों का रोल तालीम की दुनिया में कमजोर है। ये मदरसों ने कम से कम, अब मदरसे जिन्होंने कायम किए हो काबिल मुबारकबाद है कि कम से कम जो उन्होंने किया है न करने से तो बेहतर किया है। आज जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा काम होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा। एक जमाना ऐसा था कि उलमाए देवबंद ने अंग्रेजी जबान को हराम करार दे दिया। लोग तनकीद करते हैं, तनकीद करने की बात नहीं है, उस वक्त हराम करार देना ही बेहतर था। एक बहुत बड़ी भीड़ मुर्तद हो रही थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, दुनिया के बहुत सारे खित्तों पर, तो इन मदरसों का रोल उस वक्त भी था। उस वक्त उनका हराम करार देना दुरुस्त था। और आज ये मदरसे फिर एक नई शुरुआत, एक नई बुनियाद की बात करते हैं, ये भी काबिल मुबारकबाद है। इनके पहले के फैसले भी काबिल मुबारकबाद थे। तो बहरहाल मैं और बहुत सारे बातें आपसे करना चाह रहा था, लेकिन वक्त कम होने के नाते मनातुल्लाह साहब बता रहे हैं कि आपका वक्त खत्म हो गया है। फिर इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके से इसी इल्म फन के ताल्लुक से अगर मौका मिला तो बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।